اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرے بہن بھائی قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، ہمیں سیکھنا ہے، تو اس چینل پر الحمدللہ روزانہ کے اعتبار سے ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اس کو آپ اچھے طریقے سے سن لیں، انشاءاللہ تعالی آپ خود بھی سیکھ جائیں گے اور آگے بھی سکھا سکیں گے۔ مکمل سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 17 چل رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کی ابتدا ہوگی۔ دیکھیں، آج ہمارا سبق ہے نون قطنی کے بارے میں۔ کیا؟ نون قطنی، یعنی قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، جیسے کہ اسکرین پر جو آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے، یہ جو چھوٹا نون ہے اس کو کہا جاتا ہے نون قطنی۔ اس کے بارے میں ہم سبق شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، چھوٹا نون قرآن مجید کی جو آیات کے درمیان میں ہوتا ہے، اس نون کو کہا جاتا ہے نون قطنی۔ قطنی، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے نون قطنی۔ اور چھوٹی سی میم بھی آتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ چھوٹی میم کے بارے میں، چھوٹے نون کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، سورہ ہمزہ کے یہ الفاظ ہیں جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سورہ ہمزہ کی 2 آیات ہیں اور ان کا مین پوائنٹ ہے، یعنی وہاں وہ ختم ہو رہی ہے ایک آیت اور دوسری شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ٹھیک ہے، یہ ایک آیت یہاں مکمل ہو رہی ہے لمزہ پہ، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اور دوسری آیت جو ہے یہاں الذی، ٹھیک ہے، الذی سے شروع ہو رہی ہے، الذی جمع مالا وعددہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ایک آیت یہاں ختم ہو رہی ہے سورہ ہمزہ کی، اور دوسری آیت الذی جمع مالا وعددہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اس درمیان میں یہ نون قطنی آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ کس رول قانون کے اعتبار سے یہاں ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں، جہاں بھی آپ کو یہ نون قطنی نظر آئے گا، یہ چھوٹا نون، تو اس کے نیچے ہمیشہ زیر لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی اور اس کو زیر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اب یہ 2 آیات جو ہیں سورہ ہمزہ کی شروع والی 2 آیات، پہلی جو لمزہ پہ ختم ہو رہی ہے یہاں پہ، اور دوسری الذی سے شروع ہو رہی ہے۔ اب 2 طریقے ہیں یہاں پڑھنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں لمزہ پہ اسٹاپ کر لیں، یہ جو آیت مکمل ہو رہی ہے گول دائرہ، یہ آیت کا نشان ہوتا ہے، ہم یہاں لمزہ پہ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ویڈیو ہل رہی ہے اسکرین، جو ہوا کی وجہ سے جہاں شوٹ کر رہا ہوں میں ہوا بہت ہے، تو دیکھیں اس کو نظر انداز کر دیں اگر آپ نے سیکھنا ہے تو۔ دیکھیں یہ لمزہ جو ہے، لمزہ یہاں آیت مکمل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں اگر رکتے ہیں، دیکھیں میں آیت پڑھتا ہوں سورہ ہمزہ کی پہلی، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ٹھیک ہے، میں یہاں رک گیا، اور پھر اگلی آیت اس سے الگ پڑھتا ہوں، تو میں پڑھوں گا الذی، دیکھیں نون کو میں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، الذی، الف پہ زبر پڑھوں گا، یہ اسم موصول ہے، یہ الذی لفظ جو ہوتا ہے، یہ اس کو عربی گرامر میں سمجھ لیں اسم موصول کہتے ہیں، اس کو آپ نے یہاں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، قانون کو جس طرح آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس طرح پڑھیں۔ تو کیا پڑھیں گے؟ یہاں لمزہ پہ آپ نے رکنا ہے اور آگے ملانا نہیں ہے، تو آپ نے پڑھنا ہے الذی جمع مالا وعددہ، آگے پوری آیت ہے، تو یہ کیا پڑھنا ہے؟ الذی، کون سی صورت میں؟ جب ہم نے یہاں رکنا ہے، جب ہم یہاں رک گئے، اس کو الگ کر دیا، اس آیت کو الگ کر دیا، تو ہم نے نون نہیں پڑھنا، یہ چھوٹا نون نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، الگ ہو گئی آیت، سانس لے لیا، اور آگے پڑھ لیں دوسری آیت الذی جمع مالا وعددہ، یہاں الذی پہ زبر پڑھ کے اور الذی جمع مالا وعددہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک صورت ہوئی جب ہم آیات پر بیچ میں رک گئے اور دونوں آیتوں کو ہم نے الگ الگ پڑھ لیا بیچ میں سانس لے کر۔
ٹھیک ہے، اب اس نون کو کب پڑھنا ہے؟ اس نون کو پڑھنا ہے جب ہم دونوں آیتوں کو ایک ہی سانس میں یا ایک ہی وقت میں ملا کر پڑھنا چاہیں گے تو اس نون کو ہم اس وقت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کس طرح؟ دیکھیں آیت پڑھتا ہوں، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي لُمَزَہ، یہ دیکھیں لُمَزَةٍ الَّذِي لُمَزَةٍ الَّذِي لُمَزَةٍ الَّذِي، نون پہ زیر ہوتا ہے، اس نون قطنی پہ ہمیشہ زیر ہوتا ہے، تو زیر کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ نِلَّذِي نِلَّذِي وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَہ، یہ پچھلی آیات ہیں قرآن پاک میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس لفظ پر آپ غور کریں، لُمَزَةٍ الَّذِي کس طرح پڑھیں گے؟ نون لام زیر نل، لام زبر لا، نل، ذال یا زیر ذی، نِلَّذِي لُمَزَةٍ الَّذِي لُمَزَةٍ الَّذِي، ٹھیک ہے؟ لُمَزَةٍ الَّذِي۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نون کیوں آیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ تا پر جو ہے تنوین ہوتی ہے۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اصل میں اس لفظ پر جو ہے تا پر، گول تا پر جو ہے دو زیر ہیں، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لومزا، تا دو زیر تن، لومزتن۔ تو جہاں اس تنوین کو ہم نے ختم کرنا ہے، تنوین کو نہیں پڑھنا، تو اس کی جگہ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے نون دے دیا جاتا ہے کہ اس تنوین کے عوض میں یہ نون آپ نے پڑھنا ہوگا اگر آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ایک قانون ہے، اصول ہے، یہ تو آپ ابھی سمجھ نہیں سکتے، جب علم النحو پڑھیں قرآن کی تفسیر تو آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی آپ کو جس طرح پڑھایا جا رہا ہے کہ جب یہ دو آیات آپ الگ الگ پڑھیں گی تو اس نون کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَہ الگ آیت ہو گئی، نون اب آگے الذی جمع، نون نہیں پڑھیں گے، صرف الذی جمع مالا وعددہ۔ اگر آپ ملا کر پڑھیں گے دونوں آیتوں کو تو اس وقت اس نون کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي لُمَزَةٍ الَّذِي۔ یہ ایک میں نے رول آپ کو بتایا ہے، جہاں بھی قرآن مجید میں جہاں بھی یہ نون آئے گا، اگر ہم آیتوں کو الگ پڑھیں گے تو نون نہیں پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے تو نون پڑھا جائے گا۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب وہ سورۃ الملک ہو، جیسے کہ سورۃ الملک کی پہلی اور دوسری آیت کے بیچ میں بھی یہ نون آتا ہے، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت، جو الذی ہے وہاں بھی یہ نون لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں اگر ہم دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي، تو ملا کر پڑھیں گے کیا؟ قَدِيرٌ الَّذِي، قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ۔ اگر الگ پڑھیں گے تو پڑھیں گے قدیر، وہاں سانس لے لیا، پھر آگے نون پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ پڑھنا ہے۔ سورہ ملک میں صحیح ہے، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو اتنی بات سمجھ لیں کہ نون قطنی جہاں لکھا ہو دو آیتوں کے بیچ میں تو الگ الگ پڑھیں گے تو اس نون کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو اس وقت اس نون کو پڑھا جائے گا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو یاد کر لیں اچھے طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔